اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو اعلان کر چکے ہیں طالبان کے اسلامی ریاست ہوگی اور اسلامی نظام حکومت ہوگا، لیکن ہمارے سامنے اسلامی ریاستیں کئی ہیں، جیسے خود پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، لیکن یہاں پر مغربی پارلیمانی نظام رائج ہے۔ اسی طرح سے ایران جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، وہاں پہ صدارتی نظام رائج ہے۔ سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے لیکن وہاں پر بادشاہت ہے۔ کچھ اور مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جہاں پہ بادشاہت ہے، ایک ہی خاندان ہے اور وہی خاندان بطور بادشاہ حکومت کرتا چلا آتا ہے۔ تو آپ کا اسلامی نظام تو ہوگا، لیکن یہ کس قسم کا اسلامی نظام ہوگا؟ اسلامی نظام اصلا د هر ولس او د هر خلکو د حالات او د شرایطو مطابق جوړیږي، لکه تاسو چې مهرباني وکړه چې اسلامی نظام اصل میں حالات اور عوام کی رائے کے مطابق ہوگا۔ دیکھیں، ہر ملک کا الگ الگ نظام ہوتا ہے اور عوام ایسا نظام بناتے ہیں جو ان کے اور ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی امارات کا بھی نظام ایسا ہی ہوگا کہ جو عوام کی رائے، عوام کی ضروریات اور ملکی مفادات کے عین مطابق ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم بیٹھ کر بات کریں گے۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کوئی خاکہ، ظاہری بات ہے آپ نے 20 سال ایک سٹرگل کی ہے طالبان نے، اور اس سے پہلے آپ ہی کی حکومت تھی جس حکومت کو 2001 میں ختم کیا گیا، تو کوئی خاکہ تو طالبان نے تیار کیا ہوگا، آخر کوئی پیپر ورک ایسا آپ نے کیا ہوگا، کوئی سکیچ ایسا ہوگا، تو اس کے اوپر آپ یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کی مشاورت آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا باقی جو طبقات ہیں ان کی رائے لینا چاہتے ہیں، لیکن طالبان کا اپنا تو ایک سوچ یا نظریہ ہوگا کہ ہمیں صدارتی نظام چاہیے، ہمیں پارلیمانی نظام چاہیے، یا جو ایران میں جیسے ایک سپریم لیڈر ہیں ان کے نیچے پھر ایک حکومت ہوتی۔ موږ اصلا لکه مخکې ما وویل چې داسې یو نظام هغه موږ نور نظامونه نه راوړو، هغه که هر چا نظام وي، هر چا خپل نظام دی، د خپل ځای کې هغوی د خپل حالاتو د شرایطو سره برابر نظام جوړ کړي۔ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم کسی اور کا نظام نہیں لائیں گے، اور ہم ایسا نہیں کریں کہ کسی دوسرے ملک کا نظام لا کے اپنی عوام پر لاگو کر دیں۔ اس نظام میں ہر افغانی کا حق ہوگا۔ ابھی چونکہ ملک میں ہنگامی حالات ہیں، اس لیے ابھی ہمارا بہت ضروری کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پرامن رکھیں، لوگوں کو مطمئن کریں اور ان کے لیے ماحول سازگار کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جھگڑا ختم ہو گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں فیصلہ کریں گے کہ کس طرح کا نظام بناتے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ جب تشریف لائے تھے تو میں نے آپ سے پوچھا تھا الیکشن کے بارے میں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے نظام کو فی الوقت نہیں تسلیم کرتے، اور جو الیکشن کمیشن ہے افغانستان میں یا الیکشن کروانے کا ادارہ، آپ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ وہ امریکہ کا دیا ہوا نظام تھا، امریکہ کے بٹھائے ہوئے وہاں لوگ تھے اور امریکہ کے بنائے ہوئے ادارے تھے، لہٰذا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ابھی الیکشن، اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، ادارے بھی آپ کے ماتحت ہیں، تو الیکشن کروانا جو ہے اس کو آپ بالکل مسترد کر رہے ہیں طالبان کے الیکشن ہوں گے ہی نہیں، یا الیکشن کے ذریعے سے حکومتیں بنیں گی؟ زه نه پوهېږم کومې خبرې تاسو وکړئ چې ما په دې شکل به دغسې خبرې کړې وي که نه. البته موږ هغه وخت هم دا خبره کړې، اوس هم دا خبره کړې ده چې ہم پہلے بھی بتا چکے تھے اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم انتخابات کس شکل میں کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نظام مغرب میں ہے وہ تو اسلامی حصول کے خلاف ہے۔ افغانستان میں انتخابات کے حوالے سے ہمارے پاس علماء ہیں، شورا ہے، وہ سب متفقہ فیصلہ کریں گے اور ایسے انتخابات کرائیں گے کہ وہ اسلامی حصول کے خلاف نہ ہوں۔ اس وقت افغانستان میں جو حالات ہیں وہ ہر ملک میں تقریباً آتے ہیں، اس لیے ابھی اس بارے میں ماحول نہیں بنا، اور وقت کے ساتھ انتخابات کا نظام بھی بنا لیا جائے گا۔ مزید اس سلسلے میں علماء بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔
اچھا دوسرا اسی سے متعلق ایک سوال بنتا ہے ضمنی آئین کے بارے میں. چونکہ جدید جو ریاستیں ہیں ان میں ظاہری بات ہے ایک آئین ہوتا ہے اور اس آئین کے تحت ریاست کو چلایا جاتا ہے اور آئین کو سپیریئرٹی حاصل ہے, سپرمیسی حاصل ہوتی ہے. تو ایک آئین امریکہ نے دیا تھا 2004 یا 2005 میں افغانستان میں, اور پھر اسی آئین کے تحت افغانستان گزشتہ 16-17 سال سے چلایا جا رہا تھا. تو اب آپ اسی آئین کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں گے یا آپ اس آئین کو ختم کر کے ایک نیا آئین وجود میں لائیں گے؟ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب نیا قانون بنے گا اور اب حالات کافی تبدیل ہوں گے اور اس نئے قانون کی روشنی میں کام چلایا جائے گا. رائٹ. اچھا ملا ہیبت اللہ جو اس وقت طالبان کے امیر ہیں, ملا ہیبت اللہ ابھی تک وہ سامنے اس طرح سے ان کا کوئی بیان یا ان کا کوئی خطبہ یا ان کے حوالے سے کوئی اطلاع سامنے نہیں آ سکی. تو ملا ہیبت اللہ ظاہری بات ہے ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی لوگ نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے اس وقت. تو ملا ہیبت اللہ کب تک سامنے آئیں گے اور وہ اپنی قوم کو اور اپنی اس تحریک کو اعتماد میں لیں گے؟ انشاءاللہ اب مناسب وقت کے فرصت برابر شي تاسو ګورئ تر اوسه پورې هم په هیواد کې شرایط په کامله توګه مساعد کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ مناسب وقت پر منظر عام پر آ جائیں گے. انشاءاللہ مخکې هم سمو د مخکې یو بیان کړی و چې هغه ټولو ملا صاحب نے چند دن پہلے عوام اور مجاہدین کے لیے اپنا پیغام بھی جاری کیا تھا. انشاءاللہ مناسب وقت کې شتون ولري او د خلق سره خلق ته خپل وینا واوري. صحیح. تو جو طالبان کا طرز حکمرانی ہوگا اس میں اسی طرح کا بہت کو پرتعیش قسم کا, بہت شاہانہ قسم کا طرز حکمرانی ہوگا جیسے عموماً جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں, جیسے پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے, یہاں پہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ حکومتیں بہت شاہانہ انداز اختیار کرتی ہیں, لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ شاہانہ اخراجات پر ضائع کرتی ہیں, اور بھی کئی ملکوں میں یہ مسائل ہیں. تو آپ کا جو طرز حکمرانی ہوگا وہ سادگی پر مبنی ہوگا یا بہت پرتعیش قسم کا نظام بنائیں گے؟ اسلامی امارت پر موقع په دې راته پایله معلوم دي ټولو ته چې اسلامی امارت الحمدلله په دې اړه باندې کې مشران دي کشران دي هغه ډېر عادي ساده ژوند کوي. امارات اسلامی کا اصول اس بارے میں سب کو معلوم ہے کہ جتنے بھی بڑے امیر تھے سب کا طرز زندگی بہت سادہ تھا. قدر امیر المؤمنین مرحوم مولا محمد عمر مجاہد هغه وخت وکړه دغه نوستان نورو اور ابھی جو ہیبت اللہ ہیں یہ بھی بہت سادہ زندگی گزار رہے ہیں. رحمه الله اوس خپل علی قدر المؤمنین دی هیبت الله خوند عصبی ټول عادي ساده ژوند لري. پیسے کے بے جا استعمال کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے اور نہ قانون. شرعاً جواز لري او نہ عقلاً دا کار کوي او نہ اسلامي امارت دغه کار کوي. صحیح. تو حمایت بھی آپ کو بہت زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہے افغانستان میں, جیسے کہ اشرف غنی صاحب کے بھائی نے حمایت کر دی ہے, احمد شاہ مسعود صاحب کے بیٹے نے حمایت کر دی ہے, اسی طرح سے گلبدین حکمت یار جو کہ سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے رہنما, انہوں نے بھی آپ کی حمایت کر دی, اور بھی بہت طاقتور طبقے جو ہیں وہ آپ کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر طالبان کو باقی تمام جو طاقت کے یا مراکز ہیں یا پاور کوریڈورز ہیں ان میں سب سے زیادہ تو طالبان ہی کو اس وقت سپیریئرٹی حاصل ہو رہی ہے. اصلا خبره دی ولس د اسلامي امارت خپل ولس سره پورا فخری اړیکې لري. امارات اسلامی اپنی عوام کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھتے ہیں اور ہم ان کے ان اقدامات کی قدر اور احترام کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایسا نظام بنائیں گے. ستونزې پکې ختم شي, ستونزې خوا ټول یو بل سره ورکړو, د ولس خدمت وکړو. دا د عقل تقاضا ده, باید موږ د دوی دغه چا چې اسلامي امارت سره همکاري کړې ده کہ یہ اپنے ملک اور عوام کی خدمت کر سکیں, اور عوام کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. نور ټیم ختم دی, متاسفانه هغه وخت پوره دی. زه به هغه کومه د زنګونه وهي نو مختص طویل و چې 10 دقیقې ان شاء الله به ورسته زموږ بل پروګرام شروع کیږي. جزاکم الله خیرا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.